السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے رو کے 3 گرامر۔ کتنے گرامر؟ ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بھی سکھاؤں گا اور ہمارے پاس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو اور بچوں کو بھی میں سکھاؤں گا۔ بہت آسان طریقہ ہے، صرف ان 3 گرامر کا نام یاد کر لینا ہے اور اس کا میننگ یاد کر لینا ہے۔ پہلے نمبر کا جو گرامر ہے اس کا نام ہے را متحرک۔ کیا ہے بولو؟ یعنی حرکت والی را۔ حرکت والی را کس کو کہتے ہیں؟ جس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس کو کہتے ہیں حرکت والی را۔ پھر اس کے بعد دوسرا گرامر ہے را ساکین۔ کون سا گرامر ہے؟ را ساکین جزم والی را کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، را ساکین کس کو کہتے ہیں؟ جزم والی را کو۔ پھر تیسرا گرامر ہے را ساکین ما قبل ساکین۔ کیا ہے بولو؟ را ساکین ما قبل ساکین۔ اب را متحرک۔ را متحرک کا گرامر کیا ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش آوے تو را کو پور پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے زیر آوے تو را کو کیسا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں، دیکھو ربک، را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو را کو موٹا پڑھیں گے، پور پڑھیں گے۔ کیسا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے اور پور پڑھیں گے۔ ربک کیسا؟ ربک۔ اسی طرح ربما، کیسا؟ را کے اوپر پیش ہے، را کو پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد را کے نیچے زیر آوے تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے رجالن۔ کیسے بولو؟ اس میں را کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ ہاں، را کے نیچے زیر ہے تو را کو کیسا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ رجالن۔ اسی طرح را کے اوپر 2 زبر آوے، 2 پیش آوے تو بھی پور پڑھیں گے۔ جس طرح زبر یا پیش آتا تھا تو را کو پور پڑھتے تھے، اور را کے نیچے جس طرح زیر آتا تھا را کو باریک پڑھتے تھے، اسی طرح را کے نیچے 2 زیر آئے گا تو بھی را کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے اس کی مثال زیرورن، زیرورن، را کو کیسا پڑھیں گے؟ پور۔ اسی طرح قدیرن، را کو اس میں بھی پور پڑھیں گے۔ بخیرن، اس میں را کو کیسا پڑھیں گے؟ تو یہ ہو گیا را متحرک کا گرامر۔ را متحرک مطلب کہ حرکت والا را۔ را کے اوپر زبر آوے، پیش آوے، زیر آوے، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، اس کو کہتے ہیں را متحرک۔ اگر اوپر والی کوئی حرکت آئے گی، مثال کے طور پر زبر یا پیش، 2 زبر یا 2 پیش، تو کیسا پڑھیں گے؟ پور پڑھیں گے۔ اور اگر 2 زیر یا زیر تو کیسا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ ایک گرامر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آگے آیا را ساکین، یعنی جزم والی را۔ تو کبھی بھی یاد رکھنا ہے کہ جزم والی را کو پور باریک کب پڑھا جائے گا؟ جب جزم والی را سے پہلے زبر یا پیش آوے تو را کو پور، اور جزم والی را سے پہلے زیر آوے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے ذریعے سے آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ را ساکین کی مثال ہے، ارسلنا۔ آپ دیکھ سکتے را کے اوپر جزم ہے، جزم والے را کو پور پڑھنے کے لیے پہلے والا حرف دیکھیں گے، اس کے اوپر کیا ہے بولو؟ زبر ہے، تو کیسا پڑھیں گے؟ پور پڑھیں گے۔ ارسلنا۔ پھر اس کے بعد قرآنن، یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے جزم والے را سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، تو یہاں پر جزم والے را کو پور پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ارے جزم والے را کو پڑھنے کے لیے پہلے والے حرف سے ملانا پڑے گا نا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ چلو یہ جزم والا را ہے، جزم را کے اوپر جزم ہے، سین کے اوپر پیش ہے، اب یہاں سے پڑھنا اسٹارٹ کرو، کوئی پڑھ پائے گا؟ نہیں پڑھ پائے گا۔ اس کو پڑھنے کے لیے پہلے والے حرف سے ملانا پڑے گا۔ پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا اس طرح پیش ہو تو را کو کیسا پڑھیں گے؟ پور پڑھیں گے، مطلب کہ موٹا پڑھیں گے۔ ارسلنا قرآنن۔ جزم والی را سے پہلے زیر آوے تو باریک ہوگا، جزم والی را سے پہلے زیر آوے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اس کی مثال یہاں پر سمجھ لیجئے، مریتن، کیسا پڑھیں گے؟ مر، جزم والے را کو بہت باریک کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر پور پڑھ رہے تھے نا، ارسلنا موٹا منہ بھر کر، ویسا نہیں پڑھیں گے، یہاں پر کیسا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ مریتن، مریتن، اس لیے کہ جزم والی را سے پہلے کیا آ گیا؟ زیر آ گیا۔ یہ اوپر پڑھ لیا را متحرک کا گرامر، اور نیچے دوسرے نمبر پر پڑھا را ساکین کا گرامر۔
اور تیسرے نمبر والا گرامر بھی بہت آسان ہے، صرف اس کا نام سمجھ لیجئے، رو ساکین ما قبل ساکین، یعنی جزم والی رو کو پڑھنے کے لیے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے نا، تو پہلے والا حرف بھی جزم والا ہے. اب کیا کریں گے؟ جزم والے رو کو پڑھنے کے لیے پہلے والا حرف دیکھا جائے گا اور اس کے اوپر زبر یا پیش ہے تو رو کو پور پڑھیں گے، تو وہ تو ہم نے دوسرے گرامر میں پڑھ لیا. لیکن جو ہم نے پہلے والے حرف کو دیکھا تو اس کے اوپر بھی جزم ہے، تو اب کون سے حروف کو دیکھیں گے؟ اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے. آسان صورت ہے، اس سے پہلے والے حرف پر بھی زبر یا پیش ہے تو رو کو پور پڑھیں گے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را ساکین ما قبل ساکین کو باریک پڑھیں گے. دیکھ لیجئے مثال، عام طور پر یہ والا گرامر ہے نا وقف کے ٹائم پر دیکھنے کو ملے گا. کب دیکھنے کو ملے گا یہ والا گرامر؟ جب وقف کریں گے رک جائیں گے، وقف کریں گے ٹھہر جائیں گے، وہاں پر یہ گرامر دیکھنے کو ملے گا. تو تیسرے نمبر والا گرامر ہے را ساکین ما قبل ساکین. دیکھ لیجئے یہاں پر لیلۃ القدری آتا ہے. کیا آتا ہے اصل؟ قرآن پاک پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کیا آئے گا، لیلۃ القدری. لیکن یہاں پر تو آیت ہے نا، تو وقف کرنا ہے، تو وقف کے ٹائم پر یہاں پر کیا آ جائے گا؟ اوپر جزم آ جائے گا. اب دیکھو رو جزم والا ہے، اس سے پہلے والا حرف بھی جزم والا ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. اب یہ رو کو پور پڑھیں گے کہ باریک پڑھیں گے؟ پور پڑھیں گے، اس لیے کہ را ساکین ما قبل ساکین کیا ہے؟ زبر ہے. را ساکین سے پہلے والے حرف اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اس لیے رو کو پور پڑھیں گے. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر. پھر اسی طرح را ساکین بکم العسری، یہاں پر بھی زیر آتا ہے لیکن رکنے کے ٹائم پر یہاں پر جزم ہو جائے گا. اب رو کو پور پڑھیں گے باریک پڑھیں گے، اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں پہلے والا حرف دیکھنا ہوگا، پہلے والے حرفوں پر جزم ہے. اب یہاں پر بھی کنفیوژن ہے، جزم سے تو حرف پڑھا نہیں جاتا، اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے تو اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ بولو پیش ہے. تو رو کو کیسا پڑھیں گے؟ پور پڑھیں گے. بکم العسر، بکم العسر. آیا سمجھ میں؟ اسی طرح باریک کی مثال، مطلب کہ را ساکین ما قبل ساکین کیا ہے؟ زیر ہو تو باریک ہوگا. جیسے ذی ذکر، ذی ذکر، یہاں پر بھی زیر آتا ہے لیکن رکنے کے ٹائم زیر نکل جائے گا، جزم بن جائے گا. رو کے اوپر جزم آ گیا، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر بھی جزم آ گیا، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے کیا ہے؟ بولو زیر ہے. تو اب یہاں پر رو کو کیسا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ ذی ذکر، ذی ذکر، ذی ذکر. آیا سمجھ میں؟ تو یہ تین گرامر ہو گئے. را متحرک کا گرامر تو بالکل سمپل ہے، اوپر زبر آوے پیش آوے، دو زبر آوے دو پیش آوے تو رو کو پور، اور زیر اور دو زیر آوے تو رو کو باریک. اور دوسرے نمبر کا گرامر ہے رو ساکین کا، جزم والی رو سے پہلے زبر یا پیش آوے تو جزم والی رو کو پور، اور جزم والی رو سے پہلے زیر آوے تو جزم والی رو کو باریک پڑھیں گے. تیسرے نمبر کا گرامر ہے را ساکین ما قبل ساکین، مطلب یہ وہی گرامر ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش آوے تو رو کو پور پڑھیں گے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آوے تو رو کو باریک پڑھیں گے. بس فرق اتنا رہے گا کہ اس میں دو حرف جزم والے ہوں گے، رو بھی جزم والا، اس سے پہلے والا حرف بھی جزم والا. اور اسی طرح بتاتے ہوئے چلے یہاں پر ایک لاسٹ بات تشدید والی رو کے بارے میں. اگر تشدید والی رو کے اوپر زبر یا پیش ہو تو تشدید والی رو کو بھی پور پڑھیں گے، دو زبر یا دو پیش ہو تو بھی پور پڑھیں گے. اور تشدید والی رو کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تشدید کو دیکھ کر کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو گرامر متحرک رو کا ہے وہ تشدید والی رو کا بھی ہے. آ گئے سمجھ میں؟ تو یہ تین گرامر یاد کر کے آنا ہے. اور آپ لوگوں کو بھی ہم نے سکھا دیا، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کومنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں. دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں، جن لوگوں کو مخارج معلوم نہیں ہے، جن لوگوں کو رو متحرک کے گرامر معلوم نہیں ہوگا، ان کو بھی اس ویڈیوز کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.